सामने आ रही है। मोहतरम मोहम्मद ख्वाजा आरिफुद्दीन साहब अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद आंध्र प्रदेश व उड़ीसा व नाजिम जामियतुस्सुफ़ा वरंगल आंध्र प्रदेश, मैं अमीर हल्का से ख्वाहिश करता हूँ कि वो इस खिताब आम को मुख़ातब फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलाम अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। शरअ लकुम मिनद्दीन वल्लज़ी अवहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीमा व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू। अम्मा बाद। हज़रत मौलाना मोहम्मद जाफ़र साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी, वो रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मोहतरम मौलाना इकबाल मुल्ला साहब, सेक्रेटरी दावत जमात इस्लामी हिंद, मोहतरम मौलाना आलम साहब कासमी, उस्ताद हदीस सबील सलाम हैदराबाद, हजरत मौलाना सईद खालिद उमरी मदनी साहब, इस डाइस पर बैठे हुए अकाबिरीन जमात इस्लामी हिंद व दीगर अकाबिरीन, खटक शान इज्तिमा में ठंडक में ठिठरते हुए बैठे हुए मेरे भाइयों, नौजवान दोस्तों, इस अज़ीम शान जलसे में शरीक पर्दानशीन मेरी बहनों, मुझे कटक शहर के इस अज़ीम शान इज्तिमा में खिताब करते हुए बड़ी मसरत हो रही है और मैं पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हम सबको ये सआदत अता की है कि हम एक अज़ीम शिरकत कर सके। मैं यहाँ शरीक तमाम भाइयों को जो इस ठंडक में यहाँ बैठे हुए हैं एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। वो ये कि अल्लाह के दीन के लिए जमा होते हैं। अल्लाह फरिश्तों से जब पूछता है, जब उनसे जायज़ लेता है कि दुनिया में क्या देकर आए हो, तो अल्लाह को बताते हैं कि कुछ बंदे थे जो तेरी दीन की बातें सुन रहे थे, इकट्ठे हुए थे और वो तेरी जात का तज़किरा घबराने लगते, डरने लगते। जब तेरी जन्नत की बात सुनते तो खुश हो जाते, तेरे जहन्नम से परेशान। हदीस का मफ़हूम में आता है कि अल्लाह पूछेगा कि क्या उन्होंने मुझे देखा था? नहीं देखा। क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा? नहीं देखा। क्या उन्होंने मेरी दोज़ख को देखा? नहीं देखा। अल्लाह फरमाए तुम गवाह रहना, मैं उन सब की मग़फ़िरत कर दूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आज ये ठिठरती हुई सर्दी कल हमें जहन्नम से, जहन्नम के दहकते हुए अंगारों से बचाने का इंशाअल्लाह जरिया बनेगी। अल्लाह में इंशाअल्लाह हमें जगह अता करेगा। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 3 दिन से शहर कटक में रियासत आंध्र प्रदेश के 23 अजला के मुख्तलिफ इलाकों से दावती काम करने के लिए शहर में आए। सबों की तादाद में वो एक बड़ी नीयत के एक अज़्म और हौसले के साथ कटक की सरजमीन पर इसके अतराफ के इलाकों में से गर्दिश में लगे हुए हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि वो अपने घरों से निकलकर अपना पैसा खर्च करके अल्लाह ताला की दीन की का साथ देने के लिए शहर कटक की गली गली में, कुचे कुचे में, मस्जिद मस्जिद के दरवाजे पर आपने दस्तक दी और यहाँ तक आप अल्लाह ताला की दीन को पहुँचाने की आपने जो सही मकबूल की है, इसका आपको इंशाअल्लाह दुनिया में भी बेहतर सिला अता करेगा और आखिरत में भी इसका इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। भाइयों, आप जानते हैं कि ये इज्तिमा जमात इस्लामी हिंद का इज्तिमा है जो मोहतरम नायब अमीर जमात इस्लामी की सदारत में चल रहा है। मैं इस मौके पर आपकी खिदमत में बात बिलखुसूस मेरे कटक के भाइयों के सामने चाहता हूँ, बड़े दर्द के साथ अपील करना चाहता हूँ। बदकिस्मती ये है कि हमारे सिलसिले में बताया गया कि हम फला
نہیں کرتے, ہم فلاں فلاں چیزوں کو پسند نہیں کرتے, فلاں فلاں عمل نہیں کرتے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ان بھائیوں نے جو سند یافتہ لوگ ہیں, اہل علم سمجھے جاتے ہیں, لوگوں نے یہ بتانے کی زحمت نہیں کی کہ ہم اس ملک میں کرتے کیا ہے, ہمارا اس ملک میں نظام کیا ہے, ہمارا اس ملک میں مقصد کیا ہے, ہم کیا کام اس ملک میں کر رہے ہیں. ہم اس ملک میں گزشتہ 1941 سے لے کر 72 برس سے اب تک امت مسلمہ کی پوری سے فرض کفایہ کا فرض انجام دے رہے ہیں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی ہند نے اس ملک میں گزشتہ 72 برس سے اس ملک کے مسلمانوں کی جانب سے فرض کفایہ کا کام انجام دیا. میں صرف ایک مثال کے طور پر آپ کو بات بتاؤں, افتتاحی کلمات میں میرے بات بتائی تھی غیر صاحب نے کہ اس علاقے میں جہاں اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اگرچہ کہ یہاں بہت سارے مدارس ہیں اور مدارس سے فکر کے لوگ یہاں اہل علم بھی رہتے ہیں, لیکن یہ خوش قسمتی جماعت اسلامی کے ان نہایت کمزور لوگوں کے حصے میں آئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام, اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب, اس کا ترجمہ اڑیا بولنے والے برادران وطن کے سامنے پیش کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی. اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. بھائیوں, جماعت اسلامی اس ملک میں گزشتہ 72 برس سے جو کام کرتے رہی ہے, وہ سب سے بڑا کام میں آپ کو عرض کروں, جیسا کہ میرے بھائی حامد محمد خان صاحب نے کہا کہ ہم نے مسلم مشاورت کی بنیاد ڈالی تھی, مسلم مجلس مشاورت کی. یہ وہ اس وقت تھا, یہ وہ اس وقت کی بات ہے جب ملک ہجرت و مہاجرت اور تقسیم کے بعد ہجرت و مہاجرت کے دہانے پر ٹھہرا ہوا تھا. ملت اسلامیہ اپنی شکل, اپنی صورت کو, اپنے ناموں کو بدل رہی تھی. ایسی صورتحال میں جماعت اسلامی ہند نے اس ملک میں کھڑے کے کہا, مسلمانوں تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو, تم اللہ تعالیٰ کے دین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جانشین ہو. تمہیں اس زمین پر فرار کی روش اختیار کرنا نہیں ہے, تمہیں اس زمین پر ٹھہر کے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو اس ملک میں پیش کرنا ہے. اس موقع پر ہم اس ملک کے اندر ایک بلکتی ہوئی, سسکتی ہوئی امت کو ہم نے متحد کرنے کی کوشش کی, انہیں پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی. ملک کے طول و عرض میں لوگ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند نے مسلم مجلس مشاورت کی بنا ڈال کر مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کی. یہ میری بدقسمتی ہے, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم یہاں کئی علماء سے ہم نے گزارش کی, آئیے ہمارے اس منچ میں بلاتے نہیں ہیں. اللہ بھلا کرے مولانا طاہر سعید عمری صاحب کا کہ انہوں نے قبول کی. ہم ملک کے چپے چپے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا وہ واحد منچ اور ڈائس ہے جس پر مختلف مکاتب فکر کے, مدارس فکر کے, مختلف مسلکوں کے علماء ان ڈائسوں پر جمع ہوتے ہیں اور اپنے اختیارات کا اظہار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام اس ملک کے اندر لیا ہے. صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ ہم نے اس ملک میں امت مسلمہ کو وہ بات یاد دلانے کی کوشش کی ہے جس کو ابھی حضرت مولانا خالد سعید عمری صاحب نے جو بات بتائی کہ امت مسلمہ کو یہ بات بتانے کی ہم نے کوشش کی اور ہماری کوشش جاری ہے. آپ اس زمین کے کوئی گرے پڑے, کوئی کچرا پٹی نہیں ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے وارث ہیں. ہمارا ایمان یہ ہے, ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے. آپ کے بعد کوئی نبی زمین پر نہیں ہے. انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دین کا اختتام کیا اور کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس نے اسلام کو اس نعمت کی حیثیت میں, اسلام کو ایک مکمل جامع نظام کے نظام حیات کی حیثیت میں اس نے انسانوں کے لیے قبول کیا. اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمایا. کتنی بدنصیبی ہماری ہے, ملک کو یہ دین معلوم نہیں ہے, ملک کو یہ قرآن معلوم نہیں ہے, ملک کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نہیں معلوم ہے, آپ کے متبعین معلوم نہیں. ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کے سلسلے کی, صحابہ کی, لیکن کیا ہم جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کو جو دین حوالے کیا تھا، جو امانتیں حوالے کی تھی، کہ ہمیں وہ واقعات یاد نہیں ہے. کوئی دریاؤں کے کنارے صحابہ جب پہنچتے اللہ کے دین کا یہ پھریرا لیے ہوئے سمندروں میں اپنے گھوڑوں کو ڈال دیتے اور سمندروں کی طرف، سمندروں سے پانی آسمان کی طرف اچھالتے ہوئے کہتے اے آسمان تو دبا رہنا، اگر ان سمندروں کے پار بھی کوئی انسانی آبادیاں رہتی بستی ہے، خدا کی قسم ہم ان سمندروں کو، ہم ان گھوڑوں کو سمندروں میں دوڑا دیتے. جس کو اقبال نے کہا کہ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جہاں تک انسانیت کے آثار نظر آتے تھے اللہ کے ان بندوں نے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اللہ کی دعوت کو پہنچانے کی کوشش کی. ہم ان بکھیڑوں میں پڑ گئے، مسائل میں پڑ گئے، ہم ان معاملات میں الجھ گئے اور لوگوں کو یہ فتوے اور تانوں کے ذریعے سے بانٹنے لگے. ہمارے کان سنتے سنتے 72 برس سے پک رہے ہیں اور ہم صرف عاجزی کے ساتھ یہی کہنا چاہتے ہیں ان مسائل میں امت کو گمراہ مت کیجیے. آپ نے قرآن پڑھانے کی کوشش نہیں کی، آپ نے قرآن کے ذریعے سے آپ نے کی سنت کو اس زمین پر پڑھانے کی کوشش نہیں کی. یہاں مدارس سے فکر کی بنیاد پر، یہاں مسلکوں کی بنیاد پر جو رستہ کشی ہوتی ہے. میں جانتا ہوں، ایک مدرسہ چلاتا ہوں، ایک مدرسے فکر کے عالم صاحب دوسرے مدرسے کے عالم صاحب سے گفتگو کرنا نہیں چاہتے. کئی موقعوں پر ایسا موقع، ایسے موقع آئے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آئیے، کہتے ہیں کہ میں وہ فلاں مسلک والا آیا تو ڈائس پہ نہیں بیٹھتا، وہ کہتے ہیں کہ فلاں مسلک والا آیا تو ڈائس پہ نہیں بیٹھتا. خدا کی قدم کل قیامت کے دن وہ لوگ ان کا دامن پکڑیں گے جن کا عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، جنہوں نے جزوی مسائل کو امت کو اتنے انتشار سے دوچار کر دیا، اتنے اختلافات سے دوچار کر دیا. ملک اس وقت پریشانی کی حالت میں پھنسا ہوا ہے، امت بکھری پڑی ہوئی ہے، امت کو کوئی قائد نہیں ہے، امت کسی اس وقت متحد نہیں ہے، امت کے پیچھے چلنے، کسی تحریک کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. صورتحال یہ ہے، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہرو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں راہبر کو میں. بھائیوں، 72 برس سے اٹوٹ جماعت اسلامی اس ملک میں کام کر رہی ہے. جماعت اسلامی کسی جعفر صاحب کی، کسی مولانا جلال الدین صاحب کی یا ماضی میں مولانا ابواللہ صاحب کی یہ جاگیر نہیں تھی، یہ وراثت نہیں ہے، یہ امانت ہے جو منتقل ہوتی ہے. ہم یہ امانت آپ تک منتقل کرنا چاہتے ہیں، یہ امانت لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ہم اس ملک میں، ہم کو لوگ کہتے ہیں یہ بدعقیدہ لوگ ہیں. خدا کی قسم اگر کوئی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا ہم اس کا دامن قیامت کے دن پکڑیں گے. ہمارا عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. ہم اپنے سبرائن کو طے کرتے ہیں اللہ کے دین کو اس زمین پر قائم کرنا، جیسا کہ حضرت مولانا مفتی محمد شریف صاحب نے، مفتی نور شریف صاحب نے جو بات بتائی تھی، وہ پڑھائی تھی کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. ہم اس دین کو اس زمین پر قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم اس زمین پر باطل کو برداشت کرنا نہیں چاہتے ہیں. آپ کیسے گواہ کریں گے؟ یہاں شراب کی ندیاں بہ رہی ہیں، یہاں زنا کے اڈے قائم ہو رہے ہیں، یہاں خون، قتل، غارت گری اور پھر رشوت کے کھانڈ، یہاں اسکینڈلز کا ایک بازار گرم ہے. اور امت مسلمہ کے وہ لوگ جو تقریروں میں کہتے ہیں من رأى منکرا فلیغیرہ بیدیہ، کہاں گئی وہ ایمان کی حرارت ہماری؟ کہاں گئی وہ صحابہ کے حوالے سے بات کرنے کی بات کہ نیا ناچ رہا ہے اور ہم مسجدوں میں نمازیں پڑھ کے، ہم خانقاہوں میں بیٹھ کر، مدرسوں میں بیٹھ کر اگر اسی طرح کی باتیں کرتے رہیں گے، جیسا کہ مولانا عمری نے کہا کہ دنیا جہنم کے کنارے جا رہی ہے اور ہم دعوے دار ہیں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اطراف میں رہنے والے قادیانی یا اہل ایمان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب اہل یہ قادیانیت کی بات آ گئی تو چلتے چلتے ایک بات عرض کروں، ہم کو طعنہ دیا جاتا ہے کہ ہم فلاں اور فلاں ہیں. میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے جو اس تحریک کے بانی رہے ہیں، ان کو اس بات کا شرف حاصل ہے کہ دنیا میں اس شخص نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تو تختہ دار پر چڑھنے کے لیے تیار ہوا، تختہ دار پر چڑھنے کے لیے تیار ہوا. وہ بدقسمت حکومت نے ان کو سزائے موت نہیں دے سکی. وہ خدا کا بندہ تو ختم نبوت کی بنیاد پر سزائے شہادت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوا تھا. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم فلاں اور فلاں ہیں. میں اللہ کے حوالے سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ امت کے درمیان میں انتشار کو مزید ہوا نہیں ملنا چاہیے. آج یہ امت بڑی دکھی ہے،
آج یہ امت بڑی پریشان ہے. کاش قرآن و سنت کو تھام کر رہتی, یہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلی رہتی, یہ دعوت دین کی علمبردار بنتی, یہ خیر امت بن کے رہتی, یا کم از کم اس امت میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کی جو بات کہی گئی ہے, کاش اگر یہ امت کے کچھ افراد, یہ اچھا ہے ضرور ہے کہ آپ نماز پڑھنے کی تلقین کیجئے, یہ ضرور ہے کہ آپ لوگوں کے ذکر و اذکار کی تذکیر کیجئے, یہ اچھا ہے کہ لوگوں کو آپ کچھ دگانے پڑھانے کی کوشش کیجئے, خدارا امت کو قرآن پڑھانے کی بھی کوشش کیجئے, خدارا امت کو سیرت نبوی پڑھانے کی کوشش کیجئے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب قرآن کو تراجم بنا رہے ہیں, قرآن کے تراجم کر رہے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں قرآن بات اللہ یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں دیں گے آپ, یہ مشرکوں کے ہاتھ میں, یہ کافروں کے ہاتھ میں. میں بڑے ادب و احترام سے ان اصحاب علم سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو دعوت دی تھی قرآن مجید کی؟ کس کے ہاتھ میں ان کی آیتیں تھمائی گئی تھی؟ دنیا ہمارا ملک جس کو بھائی حامد نے جو آیت پڑھی تھی, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ زمین اور پانی میں ایک فساد برپا ہے, اور یہ امت کے ٹھیکیدار, یہ امت کے دعوے دار اپنے اپنے گھروں میں, اپنے ریشم کے گھروں میں ایسا بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے اس وقت جب اڈوانی جی پارلیمنٹ میں آج سے 15 سال پہلے جب وہ اپ مکھ منتری تھے, جب ہندوستان میں زنا کی آوازیں اٹھ رہی تھی, ہمارا ملک تو زنا کے حالات سے ایسا دوچار ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ یہ واقعات ہوتے ہیں. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک کو بدقسمتی سے یہ اعزاز حاصل ہے, یہاں عورتوں کو جسم بیچنے کے لیے سیکس پرمٹ دیا جاتا ہے, سیکس ورکر کا پرمٹ دیا جاتا ہے. یہ بدقسمت ملک کی بدقسمت عورتیں ایسی ہیں کہ انہیں جسم پروشی کے لائسنس دیے جاتے ہیں, اور روزانہ جسم پروشی کے اسکینڈلز ہوتے ہیں. اپ پردھان منتری اڈوانی جی کہتے ہیں, سشما سوراج جی بھی اس وقت کہتی تھی اور آج بھی کہہ رہی ہیں کہ زنا کی سزا سزائے موت ہے. کافی علماء اپنے گرنوں سے نکل آتے اور دنیا کو بتاتے کہ اس کی سزا سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے طے کر دی تھی. اللہ نے قرآن میں کو نازل کیا تھا. ابھی ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت نے زنا کرنے والوں کو سزائے موت سے کر رہا ہے. کاش اگر ہم دنیا کو بتاتے کہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہے. لوگ شراب کے کاروبار سے پریشان ہیں. ہماری غریب بہنیں خود اڑیسہ میں, میرے آندھرا کے کچھ علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی مزدوریاں کرنے والے دن بھر شراب کی دکانوں میں جو حکومتوں کی جانب سے پرمٹ لے کر بنائے جاتے ہیں. ہماری حکومتیں بجٹ کا ایک بڑا حصہ یہ ایکسائز کی ڈیوٹیوں سے شراب کے کنٹراکٹروں سے جو وصول کرتی ہے, ہمارے غریبوں کا خون چوس کر, ہمارے غریبوں کی زندگیوں کا سودا کر کے, ہماری غریب بہنوں کو, ہمارے بچوں کو یتیم کر کے, ان کو کنگال کر کے یہ شراب کی دکانیں چلائی جا رہی ہے. آج یہاں کہا جاتا ہے اس ملک میں شراب بیماریوں کی یہاں سب سے بڑی وجہ ہے. قرآن نے اور قرآن کے لانے والے ورگزیدہ نبی نے جب اپنے صحابہ کو بتایا کہ شراب کتنی بڑی بری بلا ہے, یہ ام الخبائث ہے, تو ہماری تاریخ بتاتی ہے صحابہ کی. ہم صحابہ کا نام تو لینا چاہتے ہیں, کام نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم صحابہ کے گن تو گانا چاہتے ہیں, سیرت کو اختیار نہیں کرنا چاہتے. صحابہ نے اپنے حلقوں سے شراب کے گھونٹ نکال دیے. مورخین لکھتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کی ندیاں بہ رہی تھی. آج مسلمانوں میں کتنے شرابی نظر آتے ہیں, لیکن ہم ان کا ہاتھ روکنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آتے. چگائے کے ملک میں شراب کی ندیاں بہ, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ملک شراب کی ندیوں بہ رہا ہے, یہاں زنا کے اڈے چل رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ سود دینا حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود اتنا عام ہو جائے گا کہ تم میں سے کوئی سود کی لعنت سے بچ نہیں سکے گا. تم بیل کے دم کو پکڑنے کی طرح کی بات دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے شاید ہی کوئی سود کی لعنت سے بچا ہوا ہو. آپ بتائیے کس کی ذمہ داری تھی؟ کیا وہ سند یافتہ لوگوں کی, کیا وہ اہل علم کی ذمہ داری نہیں تھی؟ آج ہمارا ملک کا یہاں کا کیا کہتے ہیں ریزرو بینک کے گورنر اس بات کی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے کہ وہ اسلامی بینک کاری کو یہاں اپلائی کرنا چاہتے ہیں, چاہتے ہیں. لندن جہاں سے دیش
देश निकाला हो गया था खुदा का, अमेरिका जहां से खुदा का देश निकाला हो गया था, वो ममालिक आज इस्लामिक बैंकिंग को अप्लाई करके लोगों के जो दिवालिया हो गया है, जो बैंक करप्ट हो गए थे, जो लोगों का पैसे का घोटाला हो गया था, वहां इस्लामिक बैंकों के जरिए से कारोबार चलाना चाहते हैं। क्या ये मुसलमान अहले इल्म की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या सिर्फ फतवों के तोड़ दागते रहे, लेकिन ये भटकती सिसकती बिलकती ये गुनाहों का पलंदा बनने वाली इंसानियत को जो इसके जरिए से जहन्नम में जा रही थी, क्या माज़ अल्लाह किसी और मुस्लिह का आप इंतजार करेंगे? हमारा ईमान है कि अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल थे, तब फिर इस दावत को इस मुल्क में पेश कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी है? हम अपने दामनों को इस तरह से तार तार करते रहेंगे, उलझाते रहेंगे, एक दूसरे से फतवेबाजी करते रहेंगे, एक दूसरे से सलाम कलाम बंद करेंगे, फिक्र के मदरसों की फिक्र की बुनियाद पर, मसलकों की फिक्र की बुनियाद पर, जमातों की फिक्र की बुनियाद पर अगर इस मिल्लत को काट कर, इस मिल्लत को पछाड़ कर इसके इख्तलाफात का शिकार करेंगे तो मुल्क के बाशिंदे कल क़यामत के दिन हमारा दामन पकड़ेंगे। हम शराब की लानत में मुब्तला थे, हम सूद की लानत में मुब्तला थे, सिना के अड्डे हमारे पास चलते थे, हम मादरे रहम में बच्चियों को कत्ल करते थे, छोटी छोटी बातों पर यहाँ फिरका वारा फसादात होते थे। यहाँ ऐसे जैसा कि भाई हामिद ने कहा कि यहाँ क्रिमिनल्स यहाँ क्राइम्स इसलिए नहीं रोके जाते कि यहाँ क्रिमिनल्स हुकूमत करते हैं। ये अच्छे लोग, ये साले लोग, ये शरीफ लोग, ये खुदा परस्त लोग, ये रसूलुल्लाह को मानने वाले लोग, ये सहाबा को मानने वाले लोग, ये जिक्र और अस्कार की बुनियाद पर सिर्फ जन्नत के हवा खाने का दावा करने वाले लोग क्या भूल जाते हैं कि उन्हें मालूम नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को पहुंचाने के लिए कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की, कितनी परेशानियां उठाई। मालूम नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रास्ते में लोगों ने कितनी ऊँटड़ी डाली, कितनी मर्तबा आपके गले में रुमाल डाल के खींचा, कितने नारे मुबारक आपको शहीद हुए, कितने तीर आपके जिस्म अधर पर पड़े, कितनी मर्तबा आपने पेट पर पत्थर बांधा। ए अल्लाह के रसूल का हवाला देने वालों, क्या कभी भूख सताई है? क्या कभी कोई तीर आई है? क्या कभी कोई नाखून टूटा है? क्या कभी दांत इस रास्ते में शहीद हुआ है? किस बुनियाद पर मोहब्बत का हम दावा करते हैं? लकामी फिदा, कमाली फिदा, लका जानी फिदा, न माल फिदा है, न जान फिदा है, न नाखून कटता है, न कोई मुसीबत आती है और हम कहते हैं कि हम हर चीज फिदा करें। मैं खुदा के हवाले से बात करना चाहता हूँ, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ए उम्मत के भाइयों, खुद भी अपने रास्ते को बदल चुके हैं। ये दुनिया है कि कशा कशा एक इंतशार का शिकार होकर इस वक्त जहन्नम के किनारे जा रही है। मैं आपको बताऊं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत क्या थी। जब इंसानियत को जहन्नम में जाता देखते तो आप कितना दिल बर्दाश्त होते, कितना परेशान होते। कुरान कहता है ए हमारे रसूल, क्या अगर ये लोग आपकी बात पर ईमान ना लाते हैं, अगर ये बात आपकी ना सुने, तो क्या आप अपनी जान को भुला देंगे इस रास्ते में? क्या आप अपने आप को इस रास्ते में इतना परेशान कर लेंगे कि आप भूल जाए इस रास्ते में? हम क्या कभी सोचते हैं कि ये मुल्क किधर जा रहा है? मुल्क के मसाइल क्या है? मुल्क में शराब का मसला है, मुल्क में जिना का मसला है, मुल्क में रिश्वत का मसला है, मुल्क में खून खराबे का मसला है, मुल्क में हुकूमतों का मसला है, मुल्क में औरतों पर होने वाले मदालिम का मसला है, मुल्क में मादिर रहम में मार डाले जाने वाली लड़कियों का मसला है। आइंदा आने वाले 40-50 साल में लड़कों की तादाद ज्यादा हो जाएगी, लड़कियों की तादाद कम हो जाएगी, लड़के नहीं मिलेंगे। आज राजस्थान में, हरियाणा में, खुद हमारे आंध्र प्रदेश में 1000, हरियाणा में 1000 मर्द लड़कों पर 772 लड़कियां हैं। आंध्र प्रदेश में 1000 मर्दों पर 942 लड़कियां हैं। मादर रहम में मेरी बेटियां इतनी मारी जा रही हैं। क्या हो गया मुसलमानों की गीरत को, क्या हो गया अहले इल्म को कि दुनिया नंगा नाच नाच रही है और अपने इज्जत कदों में बैठकर सिर्फ फतवेबाजी करते जा रहे हैं। दूसरी तरफ इस मुल्क में मिल्लत इस्लामिया का सबसे बड़ा मसला है। ये उम्मत इत्तेहाद से आ रही, इख्तिलाफ का शिकार। अल्लाह ने कहा वला तफर्रकू वला तकूनू कल्लज़ीना तफर्रकू वख्तलफू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिना व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ताला की बातें हिदायत के आ जाने के बाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशन तालीमात आ जाने के बाद, उसकी बुनियाद पर सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की वो अंदाज़े जिंदगियाँ, वो अंदाज़े हुक्मरानी आने के बाद
اگر ہم نے اس سے غفلت برتی، ملک کو اگر نہیں بتایا، مثال کے طور پر لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم صحابہ کی ہم محبت نہیں کرتے، ہم پہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں، یہ غلط فہمی کی بنیاد پر الزام لگاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کو اگر امن، چین، سکون، شانتی دلانا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کار نبوت کی بنیاد پر، وہ خلافت الحاج من نبوہ کی بنیاد پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 2.5 سال جو حکومت قائم کی، اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو تقریباً 11-12 سال جو حکومت قائم کی، پھر سیدنا عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ کیا صرف دین پر نماز پڑھنے کا نام دین سمجھتے ہیں؟ کیا سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف نمازیں پڑھنے کی تلقین کی؟ آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اگر اونٹ باندھنے کی رسی زکات میں دیتا تھا، اگر آج انکار کرتا ہے تو اس سے اعلان جہاد کروں گا۔ یہ ہے اتباع صحابہ، یہ ہے صحابہ کی سنت پر چلنا۔ صحابہ کی سنت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے جو حکومتیں قائم کی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک ایسے امپرر تھے، ایک ایسے 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ اس ملک کے مہاتما جنہیں گاندھی جی کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس ملک کو امن و سلامتی واسطے چاہیے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے حکمران کی اس ملک کو ضرورت ہے۔ ہمیں یاد ہی نہیں رہا، ہم تو صرف خالی کچھ وظائف میں، کچھ تذکیروں میں، کچھ نمازوں میں پڑے رہ گئے۔ اس ملک کی باغ ان لوگوں کے ہاتھوں میں دیے جن کے کردار مشکوک ہیں، جن کے اعمال مشکوک ہیں، جن کی زندگیاں مختلف حالات سے دوچار ہیں، اور ہم لوگ جو خدا پرست لوگ ہیں، خدا کا دین ہمارے پاس رکھتے ہیں، ہمارا حال ایسا ہو گیا جس کو اقبال نے کہا، تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے۔ ہمارے پاس پورا علاج تھا بیماریوں کا، زنا کو روکنے کا اتنا بہترین علاج ہمارے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم زنا کے قریب تک مت بھٹکو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماڈل معاشرہ بنایا، اور حضرت ابو بکر صلی اللہ تعالیٰ نے، حضرت عمر و ابو بکر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس ماڈل معاشرے کو بنایا۔ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اس معاشرے کو اس ملک میں دعوت دیں۔ اس ملک میں جتنا مودی جی کا حق ہے اتنا میرا بھی حق ہے۔ وہ اس ملک میں جس نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کو اسلامی نظام سے ہمکنار کرنا، اسلامی نظام کے قیام کی بات کرنا اقامت دین ہے۔ اس ملک کو اگر امن چاہیے، اس ملک کو اگر سلامتی چاہیے، تو ہم ان اہل علم سے، ان اہل اللہ سے، ان جماعتوں والوں سے یہ ادباً گزارش کرنا چاہتے ہیں، یہ وقت اپنے گھروں میں بیٹھنے کا نہیں ہے۔ یہ وقت اسلام کے اس نظریہ حیات کو، اس اصول زندگی کو جس میں معاشرت بھی ہے، جس میں معاش بھی ہے، جس میں سیاست بھی ہے، جس میں تعلیم بھی ہے، جس میں اخلاق بھی ہے، جس میں کردار بھی ہے، ان تمام چیزوں کو اس وقت اس ملک میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس وقت ہم نہیں اٹھیں گے، اس ملک میں ملک کے بھائیوں کے سامنے اگر یہ بات نہیں پیش کریں گے، صرف خالی اپنے آپسی مسائل کو مسلک کی بنیاد پر، جیسا کہ مولانا نے کہا، آپ بھائی یہ تو بتائیے کہ کیا اہل سنت کے مدرسے میں کوئی قرآن جو حفظ کراتا ہے وہ معاذ اللہ کوئی الگ قرآن ہے؟ تبلیغی جماعت کے مدرسے میں کوئی قرآن حفظ کراتا ہے تو وہ الگ سے کوئی ان کی اکابر کی معاذ اللہ تصنیف کی ہوئی چیز ہے کہ جماعت اسلامی کے مدرسے میں کوئی حفظ کراتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں قرآن پڑھنے کو صرف یاد کرنے کا ذریعہ مت بنائیے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیمات سے وابستہ کیجیے، آراستہ کیجیے، اس کے داعی بنائیے، اس کے حافظ بنائیے، اس کے عامل بنائیے، اور پھر اس کو دعوت دینے والا بنائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں ابھی بھائی مولانا خالد عمری نے پوچھا کہ کتنے لوگ قرآن جانتے ہیں۔ میں اکثر تقریروں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں؟ ذرا یہ تو بتاؤ کہ کوئی چھوٹی کتاب اللہ کے رسول کی پڑھ رکھی ہے؟ آپ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کون آپ کے دادا تھے؟ کون آپ کے پردادا تھے؟ آپ کی امی کون تھی؟ آپ کی نانی کون تھی؟ آپ کا خاندان کون تھا؟ آپ نے کیا صحبتیں برداشت کی؟ کیا آپ نے بچوں کو پڑھایا کبھی؟ کیا اپنی خواتین کو دکھایا کبھی؟
ہم امہات المومنین کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی تکمیل اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروائی. اما عائشہ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے اگر وہ نہیں رہتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تو دین کے بعض حصے خالی ہو جاتے. وہ زنو شعور کے تعلقات، وہ تو پرائیویٹ لائف جو ڈرائنگ روم کی ہے، آپ جان کر حیرت کریں گے کہ کوئی باریک چیز ایسی نہیں ہے جس کو چھپا کر رکھا گیا ہے. میری ماں پر کتنے احسانات دین نے کیے، میری ماں کو دین میں کتنے حصہ داریاں ان کو عطا کی، کتنے حقوق ادا کیے. آج اس لوگ کہتے ہیں کہ خواتین پر ظلم ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ ذرا یورپ پر نگاہ ڈال کے دیکھیے، وہ عورتیں جو اڑیا پھرتی تھی، جو نیم اڑیا لباس پہنتے پھرتی تھی، آج جب وہ برقعے میں آ گئی، آج جب وہ اسلام قبول کر کے وہ اخلاق کا جامہ پہننے لگی تو وہ کہتی ہے کہ اسلام ایک پروجیکٹڈ سسٹم ہے. آج ایک بڑی تعداد میں یورپ کی خواتین جا رہی ہیں. میں اپنی بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کی عزت، آپ کی آبرو، آپ کے حقوق، آپ کے معاملات، آپ کی معاشرت، آپ کی وراثت اور پھر یہ کہ آپ کی اخلاق، آپ کے کردار ہماری امانت ہے، آپ ہمارا زیور ہیں. اور میں آگے بڑھ کے آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہم نے کچھ ایسے کام کیے جس کے نتیجے میں دنیا ہم پر انگلی اٹھاتی ہے. ہم نے شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے علماء کرام، ہر مذہب، ہر مکتب فکر اور ہر مذہب فکر کے لوگ، میں مذہب کا نام استعمال کر رہا ہوں، لوگ مذاہب کا تذکرہ کرتے ہیں. میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ اس وقت شادی بیاہ کا چل رہا ہے، ہندوستانی مسائل میں، مسلمانوں کے مسائل میں شادی بیاہ کا مسئلہ بھی بڑا اہم ہے. ہم کی لعنتوں کا شکار ہو گئے، ہم جہیز و قتل کی لعنتوں کا شکار ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں آج کتنی بیٹیاں بن بہائی اپنے ماں باپ کے گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں جن کی جوانیاں بڑھاپے میں تبدیل ہو رہی ہیں. ہمیں اپنی ماؤں کو، اپنی بہوؤں کے پسند میں اور ہم لوگوں کو جہیز اور گھوڑا جوڑا کے لعنت سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور پھر اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. جماعت اسلامی ہند اس ملک میں یہی کام اس ملک میں انجام دے رہی. اس نے 20 یہاں پر ادارے کھول رکھے ہیں، ہمارے 50 خدمت خلق کے ادارے ہیں، اور پھر یہ کہ ہم نے تعلیم گاہیں قائم کی ہیں. یہاں ہم پریشان حال لوگوں کو اور پھر مصیبت زدہ لوگوں کو اور فسادات میں مبتلا لوگوں کو، آسمان و زمین کی مصیبتوں میں مبتلا لوگوں کو، کبھی مظفر نگر میں تو کبھی آسام میں، کبھی حیدرآباد میں تو کبھی گجرات میں، کبھی بھیو منڈی میں تو کبھی آپ کے ادھر روڈ کیلا جمشید پور میں، 1944 سے لے کر آج تک ہم نے اربوں روپیہ آپ کے جیب سے نکالے ہیں. ہمارے پیسے نہیں ہیں، آپ کے جیب سے نکالے ہیں. ہم نے اربوں روپیے اس ملک میں خرچ کیے ہیں. آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں، آپ ہماری بات کو غور سے سنیے، آپ قرآن کو پڑھیے، حدیث کو پڑھیے. اگر آپ ہمیں قائل کرا دیں کہ ہماری بات صحیح نہیں ہے تو ہم آپ کے اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر ہماری بات صحیح ہے، ہم قرآن و سنت کے پیکر ہیں، اللہ کے رسول اور صحابہ کی زندگیوں کو زمین پر قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیر مت کیجیے. دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. کب تک آپ ہم کو اس طرح کے تانوں اور فتنوں اور اس طرح کی چیزوں سے دور کرتے رہیں گے؟ میں آپ کو بڑے ادب و احترام سے سلام کرتا ہوں. میرے بھائیوں نے یہاں دعوت دینے کی کوشش کی، بعض لوگوں نے مساجد کے اندر موضوعات بنائے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اللہ کے لیے اس سسٹم کو، اس سلسلے کو ختم کیجئے. ملت کو مزید آپ اختلافات کا شکار مت کیجئے. ہمیں بتائیے ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ بھولی بھالی امت، یہ معصوم امت جو جانتی نہیں ہے، آپ بھی کہاں سے سند لے کے آئے، کیا پڑھ کے آئے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن میں آپ کو خدا کے اس دن کے حساب کے عذاب سے ڈراتا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر کوئی بات ایسی ہے تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان معصوم بھائیوں کو اس طرح کی کوئی بات بتا کر حق سے روکنے کی اگر آپ کوشش کریں گے، انتشار کو ہوا دیں گے، مسلکوں کی بنیاد پر اگر آپ کچھ اس طرح کی یہاں معاملات کو انجام دینے کی کوشش کریں گے، ہم تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. ہم آپ کا کوئی جواب دینے والے نہیں ہیں، ہم کوئی فتوے بازیاں کرنے والے نہیں ہیں، ہم تقریروں میں کوئی مناظرے کی دعوت دینے والے نہیں ہیں. ایک بات میں آپ کو اپنی بات ختم کرنے سے پہلے عرض کروں گا، ہم یہاں کچھ خدمت خلق کے ادارے بھی قائم کرنا چاہتے ہیں، کچھ میڈیکل سینٹرز کے ایڈ سینٹرز بھی قائم کرنا چاہتے ہیں، کچھ بچوں کو یہاں تعلیمی وظائف کا بھی ہمارے ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذریعے سے دینا چاہتے ہیں. ہم یہاں ایک اڑیا اسلامک پبلیکیشن کے قیام کی بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں کچھ دینی مدارس کے جال کی بھی یہاں سلسلے میں سوچ رہے ہیں. میں اڑیا کے بھائیوں سے، اڑیسہ کے رہنے والے بھائیوں سے ادباً احتراماً عاجزی کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، دیکھیے ہم جس کشتی میں جا رہے ہیں، یہ کشتی کو اگر آپ سیراب نہیں کریں گے
आप कश्ती में रहने वालों को नीचे ऊपर पानी फराहम नहीं करेंगे तो आप ऊपर बैठ के तमाशा देखते रहेंगे, नीचे वालों को सैराब होने नहीं देंगे, पानी से सैराब होने नहीं देंगे, तो ऊपर वाले आके इस कश्ती में सुराग डालेंगे, तो ये कश्ती में ना आप बच सकेंगे ना वो बच सकेंगे। हमारी आपसे गुजारिश है कि इस कश्ती को बचाइए। हम इस इलाके में ये अज़्म करके आए हैं, आपकी आजिज़ी करेंगे, आपके पेट में मुंडी डालेंगे। हमें समझा दीजिए अगर हमारी कोई बात सही नहीं है, अगर हम सहाबा का एहतराम नहीं करते तो हमें बताया जाए, हम कहाँ एहतराम नहीं करते हैं। खाली लोगों को मासूम जहनों को मसमूम करने की ये कोशिश, खुदा इसको बंद होना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जमात इस्लामी की ही दावत है, इसके अलावा कोई और दावत नहीं है। हम इस मुल्क के रहने वाले एक एक भाई तक अल्लाह का दीन पहुँचाना चाहते हैं। आखिरी बात बताऊँ, हमने इस मुल्क में 16 ज़बानों में अल्लाह की किताब का तर्जुमा किया, रसूलुल्लाह की सीरत का तर्जुमा किया, उसकी बुनियाद पर दीनी लिटरेचर का तर्जुमा किया। अगर जमात इस्लामी ये काम नहीं करती, आप तमाम सनद याफ्ता लोग कठेरे में खड़ा हो जाते। और कल क़ियामत के दिन एक वाक़या बताता हूँ, कि अगर कोई हमें पूछता तो हम उसका जवाब नहीं देते। मौलाना सिराजुल हसन साहब का जो भाई खालिद उमरी साहब ने नाम लिया, मौलाना सिराजुल हसन साहब के ज़माने में कुछ कुरान मजीद के तराजीम की इजराई हो रही थी। पंजाब में एक जगह इजरा हो रहा था। सुरजीत सिंह बरनाला जो इस वक्त उस वक्त के जो तमिलनाडु के गवर्नर थे, वो पंजाबी तर्जुमे के मौके पर इजराई के मेहमान खुसूसी बनकर उनको बुलाया गया। जब उन्होंने कुरान की इजराई का जो वो मंजर देखा तो उन्होंने कहा, सिराज साहब ये बात तो अच्छी हुई कि आपने ये तर्जुमा हमारे हाथ में दिया और ये कह रहे हैं कि इस पर ईमान लाना जरूरी है। जरा ये तो बताओ कि मेरे बाप और मेरे दादा परदादा दुनिया से चले गए, उन तक ये कुरान नहीं पहुंची, इसको देने का जिम्मेदार कौन है? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर जमात इस्लामी ये काम नहीं करती, ये फर्ज़े किफ़ाया का हमें बड़ा एहसास है कि हम 1000 साल तक हुकूमत हमने की, हमने खानखाएं बनाई, हमने आशुर खाने बनाए, हमने तालीम गाहें बनाई, हमने सड़कें बनाए, हमने बोलियां खुदवाए, हमने दरख्त लगवाए, लेकिन हमने दीन को लोगों की अमानत समझ के उन तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की। आज जमात इस्लामी वो काम कर रही है 1400 बरस से लेकर आज तक के दरमियान में वो कोई इज्तिमाई कोशिश नहीं हुई थी। हम यहाँ उड़िया के रहने वाले उड़ीसा के भाइयों से अदब एहतराम से गुजारिश करते हैं कि आप इन कामों में दामे दिरमे शकने दीजिए। ये अमानत, हमारी अमानत के डंके इस मुल्क में वजह बताने की जरूरत नहीं है। एक बात आखिर में बता के खत्म करूंगा, हमारा इरादा और नीयत ही है कि हम यहाँ कफ़ा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की एक तंजीम को लॉन्च करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के उलमाए किराम जो अगरचे के हिंदुस्तान में कादियानियत के बाद यहाँ सबसे बड़ा सेंटर कादियानियत का इस रियासत में है, हम कोशिश करेंगे। हमारा कायद जब इसको छूनी पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ था तो हम यहाँ रहने वाले वासियों को, बाशिंदों को बताएंगे कि खत्म रसूल की, खत्म नबुव्वत की हकीकत क्या है। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने अर्ज की, इस उम्मीद के साथ कि इस इलाके में रहने वाले मेरे भाई हमारी दावत पर गौर करेंगे। इतने से मुख्तसर से वक्फे में, अगरचे के दूसरे मुखर्रीन से मैंने कुछ ज़्यादा ही वक्त ले लिया है, इतने वक्ते में इतनी बातें हम अर्ज नहीं कर सकते थे। बड़े अदब एहतराम से आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमारी दावत को खरीद से देखिए, कुरान पढ़िए, सीरत पढ़िए, सुन्नत पढ़िए, फिर हमारा लिटरेचर पढ़िए। अगर इख्तलाफ करते हैं तो अपने कान पकड़ने के लिए तैयार हैं। बिला वजह के जितने लोग हैं, अभी कई उलमा से हमारी मुलाकात होती है, हमारी कोई किताब पढ़ते नहीं, सुनी सुनाई बातों पर गुफ्तगू करते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि उड़िया में हम रात हमारा ताउन करेंगे अल्लाह के दीन की इकामत के लिए, उसके दीन को ज़मीन पर कायम करने की जो सही हमसे हो सकती है हम करेंगे। इसलिए कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, अल्लाह के पास आदमी को वही कुछ मिलने वाला है जिसकी सही उसने की है, वही काम हम कर रहे हैं, आपको भी देते हैं। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको यहाँ जमा होने को अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत कर दे। अल्लाह इस पूरे इलाके में अपने रहमतों की, अपनी बरकतों की बारिशें फरमा दे। अल्लाह इस मुल्क में रहने वाले बीमार भाइयों की बीमारियों को दूर फरमा दे। अल्लाह जो बहनें, जो बेटियां इस वक्त घरों में बैठी उनकी शादियों का एहतमाम फरमा दे। ए अल्लाह, मिल्लत की जो दिल टूटे फूटे हैं, अल्लाह तेरे फضل व करम से, तेरे दीन की बुनियाद पर हमें इन्नमल मोमिनून इख्वा की कैफियत अपने अंदर पैदा कर लेने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस पूरे मुल्क को अपने कब्जे में रख। यहाँ आइंदा आने वाले ज़मानों में अच्छे बाखलाक बाकिरदार इंसान दोस्तों के हाथों में इक़्तिदार अता फरमा। अल्लाह इस मुल्क से शराब, जिना, सूद को दूर करने की हमें क़ुव्वत, ताकत, अज़्म और हौसला और शकत अता फरमा। अल्लाह हम सबको इस्लाम पर जिंदा रख, ईमान पर हमारा खातिमा फरमा। रब्बिग़फिर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन।